بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی ہمارے دین کا ایک اہم جز ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مہمان نوازی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ مہمان کے گھر آنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یعنی جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان نوازی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی جب اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ پاک اس کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے 1 سال تک اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں اور اس بندے یعنی مہمان نوازی کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس کے نام اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ پاک کے ذمہ ہے کہ اس کو جنت کی پاکیزہ غذائیں اور نا فنا ہونے والی بادشاہی میں سے کھلائے۔ بہت سی احادیث کی روشنی میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ مہمان نوازی سے مراد یہ نہیں کہ ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کے مہمان نوازی کریں، بلکہ جو کچھ گھر میں موجود ہو وہ سب سے پہلے اس کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر ہم اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو زیادہ اجر پانے کی امید ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمارے اکابرین علماء کرام نے جو مہمان نوازی کے عملی نمونے پیش کیے ہیں، ان میں سے ہم آج اپنے ایک بزرگ کی زبانی ہی سنتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں مہمان نوازی کا کیا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہمان کو عزت دے۔ مہمان آنے والا مہمان ہوتا ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، بدعتی ہو، سنی ہو، جو بھی ہو۔ آنے والا مہمان مسلمان ہو یا کافر، اہل سنت و اہل بدعت، صالح ہو یا فاسق، موافق ہو یا مخالف، مہمان ہونا کافی ہے، اس کا اکرام کرے۔ لیکن جس نے کام کرنا ہے اس کی مہمان نوازی معیاری ہونی چاہیے۔ مہمان نوازی معیاری ہونے کا معنی یہ نہیں کہ دسترخوان پر آپ 50 کھانے لگائیں۔ جو استطاعت ہے، جو ہمت ہے، جو توفیق ہے وہی ہو، لیکن مہمان نوازی کا اہتمام کریں، دسترخوان کا اہتمام کریں۔ مرکز اہل سنت والجماعت سڑک کے اوپر ہے، آنے والے مہمان کسی وقت بھی آ جاتے ہیں۔ میں اب بھی علماء کرام سے گزارش کروں گا، آپ تنقیدی نگاہ سے مہمان خانے چلے جائیں۔ اب بھی آپ مہمان خانے کی فریج کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو مہمان کے لیے کھانا ضرور ملے گا، کیونکہ جب میں وہاں تھا میں اس کا اہتمام کرتا۔ خود میرے اپنے گھر میں ایک فریج اور ایک فریزر، یہ فریزر ہر وقت ایسے رہتا کہ جس میں مہمان کے لیے کھانے ہوتے، اور میں آنے والوں سے مہمانوں سے کہتا مجھے 10 منٹ پہلے آپ اطلاع دے دیں، 50 بندوں کا کھانا لے لیں، ہم نے روٹی لانی ہے، باقی سب کچھ گھر تیار پڑا ہوا ہے۔ یعنی بعض باتیں ایسی ہیں شاید آپ کے لیے اس دور میں یقین کرنا مشکل ہو جو باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں سے کہتا دیکھیں ہم دیہاتی ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، اور آنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ مولانا محمد الیاس گھمن ذمہ دار ہیں، ان کے پاس بھینسیں ہیں، ان کے پاس دودھ ہے، لیکن یہ موسم جو گرمی کا ان کو نہیں پتہ کہ اس وقت بھینسیں دودھ نہیں دیتی یا کم دیتی ہیں، تو میں دودھ خرید کے گرم کر کے پھر اس کو ٹھنڈا کر کے بوتلیں ڈال کر فریزر میں رکھ دیتا تاکہ اس وقت آئیں تو ان کو دودھ مل سکے۔ لسی رکھ لیتا تاکہ ان کو لسی مل سکے۔ یہاں وہ آج کی مجلس میں علماء موجود ہیں جو میرے لیے میرے کہنے پر یعنی مکئی کا آٹا مانسیرے سے بھجواتے، میں وہاں سے منگواتا اور اپنے گھر میں رکھتا، ساگ تیار کر کے رکھتا، مکھن تیار کر کے رکھتا کہ اگر اس موسم میں کوئی مہمان آئے سردی میں تو اس کو مکئی کی روٹی ملے، اس کو مکھن ملے، اس کو ساگ ملے، اس کو لسی ملے، اس کو احساس ہو میں کسی گاؤں کے اندر گیا ہوں۔ گاؤں والوں کو گاؤں والے کھانے دینے چاہیے۔